کوئی زندگی سے کوئی چیز سیکھی ہو وہ سنا دو. کوئی سیکھی ہو؟ نہیں نہیں، کوئی کچھ نہیں سیکھا سی. اچھا چلے میں کر دیتا ہوں. کیا ہر ایک کے اپنے اپنے نصیب ہیں؟ ہر ایک کے کیا ہے؟ اپنے اپنے نصیب لکھے ہوئے ہیں. اگر ایک انسان کو زیادہ پیسہ ملا ہوا ہے تو یہ کیا اس کے؟ اگر میں اس سے حسد کرنا شروع کر دوں یار اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کے پاس نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے دیا نا، تو حسد نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنے لیے دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کیا کرے، نواز دے. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ہم کیا کریں، دوسروں سے کیا کرنا شروع کر دیں، حسد اور روڑے اٹکانا شروع کر دیں اور کام گڑبڑ کرنا شروع کر دیں. تو لڑائی جھگڑا جو ہے فیملی کے اندر بھی یہ چیز اچھی نہیں ہے ود رسپیکٹ ٹو دیز تھنگس. خاص طور پہ جیسے ہمارا معاشرہ چلتا ہے، کمبائنڈ فیملی سسٹمز چلتے ہیں، وہاں پر یہ والی چیز بھی بڑی چلتی ہے. وہ زیادہ خرچہ کر رہا ہے، میں کم، وہ کیا نام ہے، میں زیادہ خرچہ کر رہا ہوں، وہ کم کر رہا ہے. تو اس کے اندر اگر آپ زیادہ خرچہ کر رہے ہیں، دوسرا بندہ کم کر رہا ہے، تو بینیفٹ کس کا ہے؟ ابھی لگتا ہے کہ بینیفٹ کس کا ہے؟ دوسرے کا، لیکن ایکچوئل میں بینیفٹ کس کا ہے؟ اگر ہم زیادہ خرچہ کریں گے تو بہترین صدقہ کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا. بھائی کے اوپر خرچ کر دیا، بہن کے اوپر خرچ کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے زیادہ خرچہ کر رہے ہیں. اگر ہم افورڈ بھی کر سکتے ہیں دین واٹ، اگر ہم کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ بیک اینڈ پر صرف نیت صحیح کر لیں ہم کہ ہم تو بہترین صدقے میں، اور وہ چھپا کے کر رہے ہیں، ہم کرتے چلے جا رہے ہیں اور بات نہیں کر رہے. بات کر دی تو پھر تو کیا گیا، وہ ساری کی ساری کہانی کیا ہو گئی، فوت ہو گئی. خرچہ بھی ہو گیا، نیت بھی خراب ہو گئی، اور رزلٹ بھی جو ملنا تھا وہ ملے گا ہی نہیں. اصل میں تو نیت کی کہانی ہے نا. اگر ہم جتا دیں گے اس چیز کو کہ ہم خرچہ زیادہ کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نیت تو ختم ہو گئی، وہ تو خراب ہو گئی. وہ چیز تو آپ کو جو حاصل ہونی تھی، ثواب جو حاصل ہونا تھا، وہ تو ضائع ہو گیا. تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، دوسرا نہیں افورڈ کر سکتا، تو ہیلپنگ ہینڈ کے طور پہ آپ کیا کر لیں، اچھا کرتے ہیں. اور الحمدللہ انشاءاللہ جس فیلڈ میں آپ موجود ہیں، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ فیملی کے کیا ہوں گے، ایک اچھے کمانے والے ہوں گے. اللہ کرے دوسروں کو بھی وہی والی فائنینشیل وہ بینیفٹ حاصل ہو. لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک اچھی ارننگ کر رہے ہوتے ہیں. مین ایک ایسی اچھی ارننگ جس سے اچھا گھر چل سکتا ہے. اور دوسری ایک اچھی بات یہ ہے کہ کبھی خدا نخواستہ اپنی گردن میں سریا نہ آنے دیں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس میں بہت زیادہ آ جاتا ہے، میں بہت زیادہ آ جاتی ہے. میں ہوں، یہ میں ایک چٹکی کی مار ہے، ایک سیکنڈ کی مار ہے. کئی دفعہ سنتے ہیں نا کہ فلانا بندہ ہے، وہ سی اے کر رہا تھا اور ایکسیڈنٹ ہوا اور اللہ میاں کو کیا ہو گیا، پیارا ہو گیا. پچھلے دنوں بھی ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی. کیف کوالیفائڈ بندہ کیا ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا. اور تو یہ میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک سیکنڈ کی گیم ہے. ہم ایک دم سے پتہ چلتا ہے، ایک دم سے کوئی بیماری آ گئی. میرے ایک ساتھ میرے سینئر تھے بی کام میں، جن سے میں نے وہ تھوڑی سی انتھوزم لی تھی سیلف اسٹڈی کی. میرے ایک سینئر تھے، ایم کام میں تھے، اور وہ سیلف اسٹڈی کر رہے تھے، اور انہوں نے
سی انٹر کر لیا، یعنی کہ آپ کے لیول کے کیف کوالیفائی کر لیا ود دا ڈوئنگ ایم کو، وہ چلے گئے آرٹیکلز میں اپنا کام کرتے رہے۔ میں نے ان سے کیا کیا، ایک انتھوزم لیا کہ یار اگر وہ کر سکتے ہیں وائی ناٹ آئی کین۔ اس وقت میرے بھی گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، ڈائریکٹلی آرٹیکلز جوائن کیے، آرٹیکلز میں سیلف اسٹڈی کرتا رہا میں، الحمدللہ ہو بھی گئی، الحمدللہ میں نے سی انٹر کر بھی لیا، کیف جو آپ کا ہے ٹھیک لگا رہا۔ تو انہوں نے اور میں نے اکٹھے کوالیفائی کیا ایک ہی اٹیمپٹ میں، وہ میرے سینئر، انہوں نے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ گیا، مجھ سے بھی زیادہ لگ گیا، جب انہوں نے سی انٹر کر لیا ہوا تھا، میں تب کیا تھا، بی کام تھا۔ کوالیفائی ہم دونوں نے کیا کیا، اکٹھے کیا، اکٹھے ایک ہی جگہ پر ایک ہی تقریب کے اندر ہم نے کیا لی، اور ڈگری جو ملتی ہے بڑا کانوکیشن جو ہوتی ہے وہ ایک ہی ٹائم پہ۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا ہی ڈائڈ، آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن، لیکن زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ جو آ جاتی ہے نا میں، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں نہ آئے۔ پیسہ ہر چیز نہیں ہوتا، اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ جاب کریں، جہاں پر بھی جاب کریں، جو لیسٹ درجے کا بندہ ہے نا، یعنی کہ انسان تو سب برابر ہے نا کہ نہیں ہے، لیسٹ درجے سے مراد ہے جو لیسٹ پے والا بندہ ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ گارڈز، پینس۔ جب آپ آئیں تو کیا کریں، شیک ہینڈ ود دیم، میل کے لیے، فیمیل کیا کریں، سلام کر لیں۔ بہترین طریقہ کار ہے اپنی میں کو کیا کرنے میں، نیچے لانے میں۔ ٹھیک ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے ہیں، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا، میرا کیا کمال ہے؟ کیا میرا کوئی کمال ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، والدین کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ میں نہ اس فیلڈ میں آتا، میں کچھ کر سکتا تھا؟ بول لیں، میں نہ پڑھ پاتا، کیا پتا میں اس کی جاب کر رہا ہوتا جس طرح کا وہ بندہ کر رہا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے، جو دنیاوی لحاظ سے ہم کیا ہیں، ایک فائنینشلی ایک اچھے لیول پر موجود ہیں۔ جاب کر رہے ہوتے ہیں، اپنا بزنس نہیں ہوتا، جاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اچھی پے ہوتی ہے، نارمل گاڑی مل جاتی ہے، اچھی پے ہوتی ہے، اور فل کوشش کر رہی ہیں حرام سے بچنا ہے، رشوت سے بچنا ہے، 2 نمبر بل سے بچنا ہے۔ آپ کو ہر جگہ پہ آپشنز ملے گی بینیفٹ حاصل کرنے کی، میڈیکل سے ریلیٹڈ۔ اکثر جگہوں پہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے جو بل ہیں وہ کیا کر لیں، ریمبرس کروا لیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں، 2 نمبر بل بناتے ہیں میڈیکل سٹور سے، اور کیا کر دیتے ہیں، کلیم کر دیتے ہیں۔ رول کیا ہے، جو آپ کے بل ہیں، اللہ تعالیٰ نے اچھی پے دی ہوئی ہے، تھوڑے سے چیز کو حاصل کرنے کے لیے کیا کر لیتے ہیں ہم، 2 نمبری کر کے وہ بل تو حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ میڈیکل کے بل جب آپ نے حاصل کر لیے تو ہوگا کیا، لازمی طور پہ بیماری آئے گی آپ میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے بیوی بچوں میں، کچھ نہ کچھ کر کے وہ پیسہ رڑ جانا ہے، اور بیماری میں روڑن ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ تو کوشش کرنی ہے کبھی بھی میڈیکل کے بل یا میڈیکل سے ریلیٹڈ بات نہ نکالیں، بہانہ کبھی بیماری کا نہ کریں، جو مرضی ہو جائے۔ تو بیماری پھر اگر آپ نے بہانہ بھی بنا لیا نا بیماری کا، وہ بیماری آ کے رہنی ہے، کوئی نہ کوئی بیماری آ جائے، بیمار ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت یابی دیے رکھے۔ ٹھیک ہے جی،
تو یہ تھی کچھ تھوڑی سی میرے مطابق ایک اچھی بات، جس کو آپ کیا کریں، اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ہیلپ کریں گے ہماری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی کیا کرے، توفیق دے، اور بہت دے. اتنا دے کہ ہم کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہوں، نہ ایون اپنے بچوں کا محتاج ہوں، نہ ہی کسی اور کا محتاج ہوں. یہ بھی دعا میں کرنی چاہیے. اور چلتا پھلتا رکھے اور صحت یابی والی زندگی دے، اور ہم صحت یابی والے کے ساتھ ہی اپنا ایک سفر، دنیاوی سفر جو ہے وہ مکمل کریں، اور ہمیں دوسروں کی ہیلپ کرنے والا اللہ تعالیٰ بنائے اور دین و دنیا میں کامیابی دے. آتے ہیں واپس فنانس کی دنیا میں، 2 نمبر دنیا میں. لیکن ہم پڑھ رہے ہیں بجٹنگ، شکر ہے الحمدللہ. ہم انٹرسٹ کا کام اس وقت نہیں کر رہے ہیں، انٹرسٹ بھی ہم پڑھ رہے ہیں. میں انٹرسٹ کو کیا سمجھتا ہوں، حرام، اور یہ کلن حرامن ہے. پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم لوگ ہی ہیں جو اس حرام سے اپنی کمپنیز کو بھی بچا سکتے ہیں. کوشش کر کے ہم نارمل کنونشنل بینکنگ سے ایک قدم آگے اسلامک بینکنگ کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. بی پازیٹیو، ہمیں کیا رہنا چاہیے، پازیٹیو. ہم ہی اگر جان چھڑا کر سائڈ پر ہو جائیں گے تو چینج نہیں آ سکتی. مینز اگر میں کہوں یہ تو یار بالکل ہی حرام ہے، سب کچھ حرام ہے، میں نہیں کرتا، میں نے نہیں کرنا، تو کیا بزنس کر کے کون سا ساری چیزیں صحیح حلال چل رہی ہیں اس زمانے میں؟ فی البدیل پہلے نمبر پہ ہی رشوت دینی پڑ جاتی ہے. چھوٹی سی ریڑھی والے کو کیا کرنی پڑ جاتی ہے، چھوٹا سا صحیح کام کے لیے کرنا پڑ جاتی ہے، رشوت دینی پڑ جاتی ہے. اب اگر میں اس سائڈ پہ جاؤں تو رشوت والی کہانی کے اندر پکڑ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو ہر جگہ پر مسئلے مسائل تو موجود ہیں. سیم گوز ود دس فیلڈ. کم از کم ایک اچھی ارننگ ہے، ہم اپنے آپ کو اپنے لیول پر بچا کے رکھ سکتے ہیں، اور دوسری چیز ہم دوسری سائڈ پر تھوڑا سا روک سکتے ہیں. کنونشنل بینکنگ میں جس کا پتہ ہے کیا ہے، انٹرسٹ چارج ہوتا ہے، حرام ہے. ہم اپنی کمپنی کو جس میں ہم جاب کر رہے ہوں کسی طریقے سے کوشش کر کے کیا کر سکتے ہیں، ایک قدم آگے چل کے اسلامک بینکنگ کے اندر کیا کر سکتے ہیں، کنورٹ کر سکتے ہیں. لیزی کروانی ہے، قسطوں پہ چیزیں چاہیے، تو گو فار سم اسلامک بینک انسٹیڈ آف کنونشنل بینکنگ. کم از کم ایک قدم تو ہے نا. 100 قدم ایسے ہی اٹھیں گے تو کیا ہوگا، بہتری آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بہتری آئے گی انشاءاللہ. تو ہم نے اپنی بہتری کے طور پہ کیا کرنا ہے، کام کرنا ہے. لیٹس اسٹارٹ.